ہندوستان میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے، کبھی کوئی بل پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے، کبھی کوئی قانون پاس کیا جاتا ہے، اور اس کا سیدھا مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنا، مسلمانوں کو پریشان کرنا۔ حالیہ دنوں میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جو قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا جس قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے اسے وقف امینڈمنٹ بل کہا جاتا ہے۔ وقف کا جو نظام ہے اس کو بدلنے کے لیے، مسلمانوں کو اوقاف کی پراپرٹیز سے محروم کرنے کے لیے، مسجد میں جھگڑا کرنے کے لیے، قبرستان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، درگاہوں پر قبضہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کرنے کے لیے اس وقت وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا۔ پچھلے سیشن میں یہ بل پیش کیا گیا تھا لیکن پاس نہیں ہو سکا، اسے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس بھیجا گیا، جے پی سی کے پاس اس وقت یہ بل موجود ہے اور اگلے سیشن میں دوبارہ اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ لیکن یہ جو بل ہے بہت خطرناک ہے اور اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پچھلے 70 سالوں میں مسلمانوں کے خلاف جتنا خطرناک قانون نہیں بنا اس سے زیادہ خطرناک قانون یہ ثابت ہو سکتا ہے، اور ملت ٹائمز پر لگاتار یہ بات ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، پی پی ٹی کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو وقف ہے کیا ہے، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں اس کی تاریخ کیا رہی ہے، ہندوستان میں وقف کا سلسلہ کب شروع ہوا، مسلم دور حکومت میں وقف کی کیا اہمیت تھی، مغل دور حکومت میں کس طرح اس کا نظام چل رہا تھا، برٹش امپائر کا جب زمانہ تھا اس وقت اوقاف کا کیا نظام تھا، اور آزادی کے بعد وقف کا کیا نظام شروع ہوا۔ تو پوری تفصیل مختلف ایپیسوڈ میں، قسطوں میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لگاتار ہم آپ کو بتا چکے ہیں، کئی ایکسپرٹ کے انٹرویو ہم نے کیے ہیں یہی آپ کو بتانے کے لیے۔ تو یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے اور اس ایپیسوڈ میں ہم یہ جانیں گے کہ اسلام میں وقف کی کیا اہمیت ہے، وقف کیسے کیا جاتا ہے، واقف کس کو کہا جاتا ہے، انڈیا میں کب اس کی شروعات ہوئی۔ تو پورا یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے، اس ویڈیو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، تمام مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچائیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارا پہلا پیج ہے یہی ہے کہ ہندوستان میں وقف اور اس کے تاریخی پہلو۔ تو اسلام میں وقف کی اہمیت کیا ہے اور وقف کا جو ہم حوالہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، وقف کی تعریف ہدایہ سے ہدایہ فقہ اسلامی کی مشہور کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں، وقف کی تعریف اور اہمیت۔ فقہ اسلامی کی مشہور کتاب ہدایہ کے مطابق وقف کا مطلب کسی شے یعنی چیز کو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کرنا ہے، اس شے کے مفاد یعنی لابھ کو صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ اب وقف کا مقصد کیا ہے، کیوں کوئی کسی بھی چیز کو وقف کرے گا، تو وہ بتایا گیا ہے۔ فلاحی کاموں جیسے بیواؤں، یتیموں، اسکولوں، اسپتالوں اور مدرسوں کے لیے جائیداد یا زمین صدقہ کرنا، یہ وقف کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ وقف کی کتنی قسمیں ہوتی ہے، تو وقف کی 2 قسم ہوتی ہے، وقف علی الاولاد اور وقف علی الخیر۔ وقف علی الاولاد کیا ہے وہ سمجھیے۔ وقف علی الاولاد کیول پریوار اور بچوں کی بھلائی کے لیے جو وقف کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو وقف کیا اور اس کا جو فائدہ ہے صرف بچوں کے لیے ہوگا، اولاد کے لیے ہوگا، نسل کے لیے ہوگا، کسی اور کو اس کا فائدہ اٹھانے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس کو وقف علی الاولاد کہا جاتا ہے۔ وقف علی الخیر کیا ہے، سبھی کے لیے بنا کسی نسل یا قبیلے کی پابندی کے عام لوگوں کی بھلائی اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک شخص نے وقف کیا اپنی پراپرٹی کو اور تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے، کوئی شرط نہیں لگائے کہ ہماری فیملی کے، ہماری نسل کے لوگ ہی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس کو وقف علی الخیر کہا جاتا ہے۔ اور زیادہ تر وقف علی الخیر ہی ہوتا ہے کہ ایک نے وقف کر دیا تو اس کا فائدہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے۔ وقف کی شریعت میں کیا اہمیت ہے اور وقف کی شرائط کیا ہے، یعنی کن شرطوں کی بنیاد پر ہی کسی چیز کو وقف کیا جا سکتا ہے، تو یہ بہت اہم ہے اور اس کو آپ جان لیجئے۔ وقف جائیداد ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، مطلب کسی نے ایک زمین کے ایک ٹکڑے کو وقف کر دیا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے وقف مانا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ واقف یہ بولے کہ آج میں نے وقف کر دیا اور 10 سال کے بعد اس کو ضرورت پڑ رہی ہے گھر بنانے کے لیے تو وہ کہے کہ نہیں، مسجد سے زمین ہم واپس لے رہے ہیں یا مدرسہ یہاں پر نہیں بنے گا، ہم اپنا گھر بنائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ پراپرٹی کو وقف کر دیا اللہ کے
راستے میں تو ہمیشہ کے لیے وقف ہوگا, واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو دیکھیے وقف جائیداد ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, نہ تو اس کو بیچا جا سکتا ہے نہ واپس لیا جا سکتا ہے. ایک بار وقف ہو جانے پر وہ جائیداد ہمیشہ کے لیے اللہ کے نام ہو جاتی ہے. جیسے ایک شخص نے ایک زمین کا حصہ مسجد کے لیے وقف کر دیا, تب وہ جائیداد ہمیشہ کے لیے وقف ہو جائے گی. کسی نے اپنی زمین پر مسجد بنا دیا, اب وہ مسجد اللہ کا گھر بن چکا ہے, اس شخص کا اس پر کوئی بھی قبضہ اور دعویٰ نہیں رہے گا. کوئی بھی آ کر کے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے, وہ کسی کا خاندانی اجارہ نہیں بن سکتا ہے. آگے وقف کا جو مصرف ہے کیا ہوگا, مصرف مطلب کہاں وقف کا استعمال کیا جا سکتا ہے, تو اس کو سمجھتے ہیں. واقف کی جانب سے مصرف کی وضاحت ضروری ہے. ایک شخص وقف کر رہا ہے تو اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اس وقف کی پراپرٹی کا کیا استعمال ہوگا. بیواؤں کی بھلائی کے لیے ہوگا, یا اس زمین کا فائدہ مدرسہ کو ہونا چاہیے, یہاں پر مسجد کی تعمیر ہوگی, یا مسجد کو اس کا فائدہ پہنچے گا کسی بھی طرح سے. تو یہ مصرف کی وضاحت ضروری ہے. آگے انتظامی امور کے لیے کیا ہے وہ دیکھ لیجئے. ایک متولی کی تقرری بھی ضروری ہے, یعنی کسی نے اپنی پراپرٹی کو وقف کر دیا تو اس وقف کی پراپرٹی کا انتظام کیسے ہوگا, مینجمنٹ کیسے ہوگا, تو اس کے لیے ایک متولی کا تقرر کیا جانا, بحال کیا جانا, یا کہہ لیجیے اپائنٹمنٹ کیا جانا ضروری ہے. متولی یہ عربی کا لفظ ہے, اور متولی کا آپ اردو میں کہہ لیجیے سیکریٹری یا ذمہ دار یا گارجین. وقف کی تاریخ اور موجودہ مثال, اس کو سمجھ لیتے ہیں. تاریخی مثال کیا ہے وقف کی, جیسے وقف جائیداد کا استعمال مساجد, مدارس, مقابر, درگاہوں اور عیدگاہوں کی تعمیر کے لیے ہوتا رہا ہے. موجودہ دور کی مثال کیا ہے تو سمجھیے جیسے مسجدیں, مدرسے اور دیگر مذہبی اداروں کا وقف کے املاک کے طور پر استعمال ہوتا ہے. مسجدیں جو بنتی ہے وقف کی زمین پر, مدرسے بنتے ہیں وقف کی زمین پر, جو درگاہ ہے وہ وقف کی زمین ہے, جو قبرستان ہے وہ وقف کی زمین ہوتی ہے. آج کے دور میں کالجز اور یونیورسٹیز بھی, لوگ اسکول بھی وقف کی زمین پر بنا رہے ہیں. بہت سارے اسکول ہیں جو وقف کی پراپرٹی پر بنے ہوئے ہیں, جیسے دلی کا دلی میں بہت مشہور اسکول ہے نیو ہرائزن اسکول, جو نظام الدین میں ہے, تو وہ وقف کی زمین پر بنا ہوا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں, بلکہ مہاراشٹرا میں اور ادھر جے پور میں بھی بہت سارے اسکول اور کالجز ہیں جو وقف کی زمین پر بنے ہوئے ہیں, اور ایک اچھا اس کا استعمال ہے. اب اسلامی شریعت اور وقف کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جس کا جاننا ضروری ہے. وہ کیا ہے وہ سمجھیے. وقف ایک مسلسل خیراتی نظام ہے, یعنی وقف نے کسی نے ایک زمین کو وقف کر دیا تو مسلسل وہ خیرات ہے, ہمیشہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ وقف ایک مسلسل خیراتی نظام ہے. حدیث میں اسے صدقہ جاریہ کا درجہ دیا گیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, وقف کرنے والا واقف اور اس سے فائدہ اٹھانے والا موقوف لہو دونوں اس کے فائدے میں شامل ہوتے ہیں. وقف ایک صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ اسی صدقے کو کہا جاتا ہے جس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے. ابھی مان لیجیے ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا اور اس کو کسی نے 50 روپیہ دے دیا, وہ جا کر کے اس کا کھانا کھا لیتا ہے, تو یہ وقتی طور پر ثواب ملا ون ٹائم. یا کسی نے 10,000 روپیہ مدرسے میں دے دیا کہ مدرسے کے بچوں کے کھانے پر اس کو خرچ کیا جائے, تو وہ ون ٹائم اس کا ثواب ملا. لیکن کسی نے اگر اپنی زمین وقف کی ہے اور اس زمین پر مدرسہ بنا, تو جب تک وہ مدرسہ رہے گا, جب تک وہاں تعلیم ہوتی رہے گی, ہمیشہ واقف کو اس وقف کا, اس صدقہ کا ثواب ملتا رہے گا. اور اسی کو اصطلاح میں صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے, کہ ایسا صدقہ جو ہمیشہ جاری رہے, جس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے. تو وقف جو ہے اس کو مسلسل خیراتی نظام کہا گیا, یا حدیث کی زبان میں صدقہ جاریہ اس کو کہا گیا. ہندوستان میں وقف کا انتظام کیسا ہے, کیا ہندوستان میں اس کا طریقہ کار ہے, تو اس کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئین ہند یعنی سنویدھان کے آرٹیکل 26 کے تحت مذہبی گروہوں کو اپنے ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام چلانے کا حق حاصل ہے. جو ہمارا آئین ہے, ہندوستان کا جو آئین ہے بہت اہم مانا جاتا ہے, اور آئین ہند میں مسلمانوں کو یا دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو مکمل آزادی دی گئی ہے, اپنے دھرم پر عمل کرنے کا پورا رائٹ دیا گیا ہے. اسی وجہ سے ہندوستان کا جو آئین ہے بہت اہم کہلاتا ہے, کہ جہاں مکمل طور پر مذہبی آزادی حاصل ہے, مسلم پرسنل لاء پر عمل کرنے کا مکمل رائٹ دیا گیا ہے. تو اسی آئین ہند میں اوقاف کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا ادارہ قائم کرنے کا حق حاصل ہے, اور وقف
کا तज़किरा भी मौजूद है आइन की 26 के तहत। तो ये बात इसमें हमने बताने की आपको कोशिश की है। और क्या है वो देखते हैं। वक्फ जायदाद के इंतज़ाम के लिए वक्फ बोर्ड का क़याम। आइन हिंद में भी कहा गया है कि वक्फ जायदाद की हिफाजत के लिए, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़फुल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए वक्फ बोर्ड का क़याम ज़रूरी है। और इंडिया में दो तरह से वक्फ बोर्ड का निज़ाम है, एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और दूसरा स्टेट वक्फ बोर्ड है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ज़्यादातर पॉलिसी बनाने का काम करता है, कानून बनाता है, डायरेक्शन देता है। और जो स्टेट के वक्फ बोर्ड होते हैं वो पूरी प्रॉपर्टीज़ का हिसाब रखते हैं, पूरे निज़ाम को संभालते हैं। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसका वो किराया वसूल करते हैं, इनकम वसूल करते हैं, फिर उसको खर्च भी करते हैं, जैसे बेवाओं को वजीफ़ा देना या मदरसा चलाना या मस्जिद के इमामों को तनख्वाह देना। तो इस तरह अमूमन वक्फ बोर्ड का काम होता है। तो एक हमारे यहाँ सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और दूसरा स्टेट वक्फ बोर्ड है। तो देखिए, वक्फ जायदाद का इंतज़ाम के लिए वक्फ बोर्ड का क़याम ये आइन में है। भारत में फ़िलहाल 30 वक्फ बोर्ड्स चल रहे हैं। वक्फ की गई अमलाक का इस्तेमाल इस्लामी शरीयत और आइन हिंद के मुताबिक सिर्फ फलाही मकासद के लिए किया जाता है। तो हिंदुस्तान में 30 से ज़्यादा 30 वक्फ बोर्ड है, जैसे दिल्ली वक्फ बोर्ड है, बिहार वक्फ बोर्ड है, राजस्थान वक्फ बोर्ड है, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड है, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड है। तो हर स्टेट का अपना अपना वक्फ बोर्ड है। उत्तर प्रदेश में तो 2 वक्फ बोर्ड है, जैसे एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, दूसरा शिया वक्फ बोर्ड है। तो कुछ जगहों पर वक्फ बोर्ड शिया और सुन्नी में भी तकसीम है, कुछ जगहों पर डायरेक्ट वक्फ बोर्ड है। तो इस तरह 30 वक्फ बोर्ड फ़िलहाल हिंदुस्तान में है। अब आगे वक्फ से मुतल्लिक़ कानूनी पहलू क्या क्या है उसको हम जान लेते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में वक्फ से मुतल्लिक़ पहला कानून 1954 में बना और ये 1954 में नाफिज हुआ, वक्फ से मुतल्लिक़ पहला कानून। दूसरा 1995 में और फिर तीसरा 2013 में, यानी 1954 का असल कानून है जो बना आज़ाद हिंदुस्तान में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को संभालने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। बल्कि 1954 से पहले भी कानून था, लेकिन उससे पहले बाज़ाब्ता इस तरह का कानून नहीं था। उसकी जो हैयत है वो अलग थी, एक काउंसिल होती थी, वो वक्फ के निज़ाम को संभालती थी। जैसे फतेहपुरी मस्जिद है, तो आज़ादी से पहले क्यों मस्जिद है, उससे पहले भी वक्फ के तहत उसका निज़ाम चलता था। तो कुछ लोग होते थे जो उस कमेटी के रुकन और मेंबर होते थे, वो पूरा निज़ाम संभालते थे। आज़ादी के बाद मुसलमानों ने जब रिक्वेस्ट की तो बाज़ाब्ता कानून बना 1954 में, वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में आया। उसके बाद उसमें 1995 में कुछ तरमीम किया गया, संशोधन किया गया, 2013 में संशोधन किया गया और इस तरह वक्फ का निज़ाम चलता रहा और अभी तक चल रहा है। अब भारत में मुस्लिम वफ़ के क़याम की मुस्तकिल तारीख़ क्या है? एक तारीख़ तो आज़ादी से पहले की है, एक तारीख़ आज़ादी से बाद की है। अब ये पूरी तारीख़ हो गई कि वफ़ क्या है, वफ़ की शर्तें क्या है, इस्लाम में उसका क्या निज़ाम है। अब आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी से पहले जो हुकूमत के अदवार थे, यानी ब्रिटिश एम्पायर, उससे पहले मुग़ल दौर हुकूमत, उससे पहले मुस्लिम दौर हुकूमत, तो उन हुकूमतों में वफ़ का निज़ाम कैसा था, ये सब कुछ अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, पूरी सीरीज़ है तो सिलसिलावार हम इस तरह की वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो आप मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए और हमें देखते रहिए। टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।